السلام علیکم طالبات، نویں جماعت اسلامیات لازمی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم علم اور اخلاص کے ساتھ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دن کیسے تھے؟ آج کی اس گفتگو میں ہم تاریخی روایات کی روشنی میں بہت احترام کے ساتھ ان کے آخری ایام کے واقعات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ان کی زبان مبارک پر جو آخری الفاظ تھے وہ بار بار دہرائے گئے: نماز، نماز اور ان کا خیال رکھنا جو تمہارے ماتحت ہے۔ سوچئے یہ الفاظ کتنے اہم ہیں۔ یہ ان کے آخری پیغامات کے دو سب سے بڑے ستون ہیں، ایک عبادت پر مضبوطی سے قائم رہنا اور دوسرا کمزوروں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، یعنی آخری ایام کا آغاز۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک عظیم دور اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا اور اسلامی معاشرے کے لیے یہ ایک بہت ہی نازک اور کہہ سکتے ہیں کہ مشکل مرحلہ تھا۔ تو یہ سب شروع کب ہوا؟ دراصل یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری حج یعنی حجۃ الوداع کے کچھ ہی عرصے بعد کی بات ہے۔ تاریخی روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ اس آخری بیماری کا آغاز ہجرت کے 11ویں سال میں صفر کے مہینے کے بالکل آخری دنوں میں ہوا۔ اگر ہم واقعات کی ترتیب کو دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح تھی۔ ذی الحجہ 10 ہجری میں آپ نے حج الوداع ادا کیا، پھر 11 ہجری میں جب آپ مدینہ واپس آئے تو بیماری کے پہلے آثار نظر آنے لگے، اور پھر ربیع الاول 11 ہجری میں بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی، اور یہی وہ وقت تھا جب آپ کا وصال ہوا۔ اچھا، تو اب ہم آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، آخری وصیتیں اور ہدایات۔ دیکھیے بیماری اتنی شدید تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی فکر کیا تھی؟ اپنی امت کی رہنمائی کرنا، تاکہ ان کے جانے کے بعد بھی لوگوں کے لیے راستہ بالکل صاف رہے۔ یہ جو آخری ہدایات تھیں نا، یہ مستقبل کے لیے ایک مکمل روڈ میپ کی طرح تھیں۔ مثلاً انہوں نے جزیرہ نمائے عرب میں صرف توحید کے قیام کی بات کی تاکہ معاشرے کی بنیاد مضبوط ہو، پھر باہر سے آنے والے وفود کا ویسا ہی احترام کرنے کا کہا جیسا وہ خود کرتے تھے، اور سب سے بڑھ کر نماز کی اہمیت پر بار بار زور دیا۔ ساتھ ہی سماجی انصاف کے لیے غلاموں اور ماتحتوں سے اچھے سلوک کی تاکید کی۔ ایک اور بہت اہم بات، انہوں نے اپنی قبر کو عبادت کا بنانے سے سختی سے منع فرمایا، اور آخر میں ریاست کے معاملات کو جاری رکھنے کے لیے اسامہ بن زید کی قیادت میں ایک لشکر بھی روانہ کرنے کا حکم دیا۔ پھر ایک بہت ہی اہم موڑ آیا۔ بیماری اتنی بڑھ گئی کہ آپ خود نماز کی امامت کے لیے کھڑے نہیں ہو سکے۔ اس موقع پر آپ نے حکم دیا کہ ابو بکر نماز پڑھائیں۔ اب یہ صرف ایک حکم نہیں تھا، یہ اپنے سب سے قریبی ساتھی پر گہرے اعتماد کا اظہار تھا، اور بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ مستقبل کی قیادت کے لیے ایک واضح اشارہ بھی تھا۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، بیماری کی شدت۔ یہاں ہم اس تکلیف کے انسانی پہلو پر بات کریں گے، یہ سمجھنے کے لیے کہ جسمانی طور پر یہ بیماری کتنی شدید تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ کو اتنا تیز بخار تھا، اتنا شدید کہ صحابہ کرام آپ کے کپڑوں کے اوپر سے بھی اس کی تپش محسوس کر سکتے تھے۔ اب سوچئے، یہ اس بات کی علامت تھی کہ تکلیف کتنی زیادہ تھی۔ اس تکلیف کی گہرائی کا اندازہ آپ کو عبداللہ ابن مسعود کے اس قول سے ہوگا، جو آپ کے بہت قریبی صحابی تھے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شدید تکلیف میں مبتلا کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ الفاظ خود بتاتے ہیں کہ آپ کی حالت دیکھنا ان کے لیے کتنا مشکل تھا۔ اسی شدید تکلیف کے عالم میں آپ بار بار اپنا ہاتھ پانی کے پیالے میں ڈبوتے اور اپنے چہرے پر ملتے، اور ساتھ میں فرماتے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی اپنی سختیاں ہیں۔ یہ ایک بہت ہی گہرا لمحہ ہے۔ ایک طرف جسمانی تکلیف کا اعتراف ہے، اور دوسری طرف ایمان کی وہ مضبوطی جو اس حال میں بھی قائم ہے۔ اور اب ہم اس داستان کے چوتھے اور شاید سب سے مشکل حصے کی طرف آتے ہیں، وصال اور اس پر صحابہ کا رد عمل۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ لمحات کیسے تھے اور اس خبر نے صحابہ کرام پر کیا اثر ڈالا۔ اپنے آخری دن، بالکل آخری دن، انہوں نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا۔ باہر صحابہ نماز میں کھڑے تھے۔ انہیں اس حال میں دیکھ کر آپ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ یہ ان کے آخری کاموں میں سے ایک تھا۔ ایسا لگتا ہے جیسے اپنی امت کو یوں ایک ساتھ عبادت میں دیکھ کر انہیں ایک گہرا سکون ملا۔ اور پھر وہ آخری الفاظ ادا ہوئے، الرفیق الاعلیٰ، یعنی سب سے اعلیٰ ساتھی کی طرف۔
یہ ایک انتخاب تھا، یہ ایک اعلان تھا کہ اب دنیاوی زندگی کے بجائے اللہ کی قربت کو چنا جا رہا ہے۔ جیسے ہی وصال کی خبر مدینہ میں پھیلی، یوں سمجھیں کہ شہر پر غم کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ صحابہ اکرام شدید صدمے اور دکھ میں ڈوب گئے۔ کئی تو اس بات پر یقین ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ ایسا ہو گیا ہے۔ ایسے نازک موقع پر حضرت ابو بکر آگے بڑھے اور انہوں نے ایک ایسا تاریخی خطبہ دیا جس نے بکھرتی ہوئی امت کو سنبھال لیا۔ انہوں نے کہا، سنو، جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد کا وصال ہو گیا ہے، لیکن جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ ان الفاظ نے گویا سب کو جھنجھوڑ دیا، لوگوں کو سکون ملا اور ان کا ایمان پھر سے اپنی اصل بنیاد پر قائم ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں آخری حصے کی طرف، تدفین اور میراث۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس داستان کے اختتامی مراحل کیسے تھے، جہاں ہمیں آپ کی سادگی اور لازوال تعلیمات کی ایک اور جھلک ملتی ہے۔ دیکھیے، آپ کی تدفین کا عمل بھی بالکل آپ کی زندگی کی طرح ہی تھا، سادگی اور وقار سے بھرا ہوا۔ سب سے پہلے قریبی گھر والوں نے غسل دیا اور کفن پہنایا۔ پھر کوئی باجماعت نماز جنازہ نہیں ہوئی، بلکہ صحابہ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں آتے گئے اور اکیلے اکیلے نماز پڑھتے رہے، اور آخر میں آپ کو ٹھیک اسی جگہ سپرد خاک کیا گیا جہاں آپ کا وصال ہوا تھا، یعنی حضرت عائشہ کے حجرے میں۔ تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پیچھے میراث میں کیا چھوڑا؟ کوئی سونا چاندی، کوئی جائیداد؟ کچھ بھی نہیں۔ ان کا اپنا فرمان تھا کہ ہم انبیاء کی میراث مال و دولت نہیں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا دنیا سے ان کی بے رغبتی کا؟ تو آخر میں ایک سوال پر بات ختم کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری ہدایات میں نماز، انصاف اور عاجزی پر اتنا زور کیوں دیا؟ ان تمام باتوں میں ہمارے لیے آج سب سے گہرا سبق کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو ان کی لازوال تعلیمات کی گہرائی پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ Join us and register now for online transformation.